اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ رب العالمین القرآن الممدوح سیریز کی تقریباً 72 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، جن میں ہم نے پہلے بتایا کہ الممدوح سیریز سے مراد کیا ہے، کس طرح یہ دیگر ترجموں سے اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے، کسی بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں لیکن منفرد اور مختلف ہے کہ اس میں الفاظ یا کلمات کی تحلیل، مادہ مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور ان کے ساتھ لفظ بلفظ ترجمہ کیسے کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے گرامر کے کن نکات میں الفاظ کو تحلیل کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے چند ویڈیوز اپلوڈ کی سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، آیت الکرسی کا اور سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد 30ویں پارے کی سورۃ الناس سے پیچھے کی سائڈ پہ آتے گئے ہم، اور چند صورتوں کا ترجمہ ہم نے اپلوڈ کیا، ساتھ اس کے جو ہمارا مقصد ہے کہ نماز ہمیں سمجھ آئے، تو اذان کا ترجمہ، وضو کے مستحب کلمات، نماز اور نماز کے اندر پڑھے جانے والی اتحیات، درود شریف جو ہے، کلمات قنوت الحمدللہ، اور اس کے بعد ہم نے جو صلاۃ جنازہ نماز میں جو دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں عام نماز میں، صلاۃ جنازہ میں، ان کو کیا ترجمہ اسی ترتیب کے ساتھ، اور پھر ہم نے دوبارہ 30ویں پارے کو شروع کیا اور سورہ رحمان کا بھی ترجمہ کر دیا اپلوڈ، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ اب ہمیں بہت فہم ہو گئی ہے کہ مادہ سے کیا مراد ہے، اور مادہ کو جب ہم ملا دیتے ہیں مادہ کے حروف کو تو بنتا ہے مصدر، اور پہلے مصدر کا کیا مطلب ہے اور پھر کچھ اور مصادر کے بھی معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو القرآن ممدوح کی اب ہم لغت سے کچھ جو بہت کامنلی زیادہ استعمال ہوئے ہیں مادہ، وہ اور ان کے ماخذ جو قرآن کریم میں ہیں وہ ہم پڑھیں گے، تاکہ خود سے بھی گھر پہ جو لوگ قرآن پڑھیں ہیں ان کی فہم پہلے سے بہتر انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی جائے۔ القرآن الممدوح سیریز کی جو لغت اینڈرائڈ ایپ پہ موجود ہے، اس میں ہم نے تمام ماخذ نہیں ڈالے تھے، ہم نے ہر مادہ کے 3-4 ماخذ ڈالے تھے، لیکن اب ہمیں لگا کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم تمام ماخذ ڈال دیں۔ جو تمام ماخذ ڈالنے ہیں، ہر ماخذ کو ایک دفعہ ڈالا۔ جیسے اگر ایک لفظ ہے قوالا، قول کا ماخذ قیلا، کئی جگہ آیا ہے تو ہم نے اس کو صرف ایک دفعہ لکھ دیا۔ یقولون کئی جگہ آیا تو ہم نے یقولون کو ایک دفعہ لکھ دیا۔ تو ہر جو مادہ کے جتنے ماخذ ہیں وہ ایک ایک دفعہ لکھے گئے، اور ان کا پہلا آیت ریفرنس کس طرح۔ تو یہ جو اب ہمارا ہے یہ PDF میں موجود ہے الحمدللہ، اس کی ایپ کی سیکنڈ ورژن میں، سیکنڈ ایڈیشن میں ہم ڈالیں گے، لیکن اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں وقت اور ریسورسز درکار ہیں، اللہ کے حکم سے بشرط قسمت و نصیب، اور انشاءاللہ ہم وہ بھی ود ٹائم کریں گے۔ تو ابھی میں یہاں سے ہم ریوائز کرتے ہیں۔ یہ جو لغت ہے اس میں یہاں پہ دائیں سائڈ پہ شمار ہے، پھر مادہ یا مصدر جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان مادہ کا جب اکٹھا کیا تو اس مصدر کا مطلب جو کہ قرآن کریم میں ہے، جو معنی قرآن کریم میں آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر معنی ہم نے یہاں پہ لے لیے ہیں، پھر اس معنی کی انگلش میں ٹرانسلیشن، اور قرآن کریم میں جتنے ماخذ ہیں اس مادہ کے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ ڈالے، اور پھر پہلی دفعہ جب وہ قرآن کریم میں آیا ہے اس آیت کا، سورت اور آیت کا ریفرنس دے دیا ہے، کیونکہ تمام ریفرنس دینا بہت مشکل، جیسے قوالا قول ہے، اس کا تو 1000 سے زیادہ دفعہ قرآن کریم میں آیا، اس کے علاوہ چند اور الفاظ ہیں جو بہت سینکڑوں میں آئے ہیں، تو وہ پھر ہماری اس کتاب سے تجاوز کر جاتا اور پڑھنے کے والے کے لیے بھی تھوڑا سا بہت وقت لینے والی چیز ہو جاتی۔ اللہ ہمیں اس لیول تک بھی پہنچائے۔ ابھی ہمارا مقصد قرآن کریم کے ترجمے کو لفظ بلفظ سمجھنا ہے، تو یہاں سے اب ہم انشاءاللہ جو کامنلی یوزڈ جو مادہ ہیں اس کے ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے ان کے ماخذ کے ساتھ۔ ابا صرف ایک دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن چونکہ ہماری لغت کا آغاز اللہ کے حکم سے اس سے ہو رہا ہے تو میں اس کو بھی ضرور بتانا چاہوں گی۔ ابا کا مطلب ہے چارہ، گھاس جو کٹنے کے لیے یا چرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کی انگلش ہوگی فوڈر، اینڈ گراس دیٹ از ریڈی فار موئنگ یا پھر گریزنگ۔ اس کا ماخذ ایک ہی ہے ابن، اور ابن کا جو دیکھیں آتا ہے جا کے سورت نمبر 80 میں، اس کی آیت نمبر 31، تو یہ 30واں پارہ بن جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا ماخذ ہے وہ ہے ابدا، اکٹھا کیا ابد بن گیا۔
ابد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں ابداً یہ نہیں کروں گا، ابداً ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابد ہوتا ہے غیر معین اور غیر محدود زمانہ، کیونکہ امد ہوتا ہے محدود زمانہ، یہ مسلسل جاری رہنے والی مدت ہوتی ہے، ہمیشگی اس میں آتی ہے۔ اس کی انگلش کیا ہوگی؟ اٹرنل، انفینٹ اینڈ انلمیٹڈ ٹائم، کنٹینیوس پیریڈ، آلویز، فار ایور۔ اب یہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، لیکن صرف ایک لفظ آیا ہے، ابداً، تو ہم نے اس کا پھر ایک ہی ماخذ لکھا ہے۔ اگر یہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ دفعہ آیا ہے تو ہم نے ابداً کو بار بار نہیں لکھا، یہاں پہ ایک ہی دفعہ لکھ دیا کہ قرآن میں ایک ہی ماخذ ہے، اور وہ ہے پہلی دفعہ آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95 میں، الحمدللہ۔ ابریق اتنی دفعہ نہیں ہے، ابق بھی نہیں ہے۔ ابل، ابالا، ابل ہوتا ہے اونٹ کا گلہ، جو اونٹ کا گلہ ہوتا ہے اس کو ابل کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو لفظ ہے سورہ فیل میں ابابیل، طیرن ابابیل، ابابیل جو ہیں بیسیکلی وہ پرندے جو اونٹوں کی ٹکڑیوں کی طرح قطار در قطار آئیں، جوک در جوک جو آتے ہیں، ان کو ابابیل کہا گیا، یعنی اونٹوں کی ٹکڑیوں سے مماثلت دی گئی۔ اور ابابیل کا جو واحد ہے وہ ابیل ہے۔ انگلش کیا ہوگی؟ ہرڈ آف کیملز، ابابیل، برڈز دیٹ کم ان روز لائک کیمل ڈراپنگز، برڈز ان فلاکس۔ ابیل از سنگولر آف ابابیل۔ اب قرآن کریم میں اس کے دو ماخذ ہیں، الابل اونٹوں کے غلے کے لیے، اور ابابیل وہ جو پرندے، طیرن ابابیل سورہ فیل میں ہے، تو الابل جو ہے وہ سورہ نام میں آیت نمبر 144 پہ آئی ہے۔ اب تھوڑا سا جو بہت کامنلی یوز قرآن کریم میں انشاءاللہ آئے گا، ابن۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو۔ یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ابن کا اور بنی کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی کہ بنی، مطلب ابن کا بھی بیسک مادہ بنی ہے، لیکن الممدوح میں ہم نے آسانی فہم کے لیے ابن کو الگ کر کے لکھا ہے اور بنی کو الگ کر کے لکھا ہے، اور ان کے جو ماخذ ہیں وہ بھی ہم نے الگ الگ کر دیے۔ مطلب ان کا بیٹا ہے، بنی کا مطلب ہوتا ہے بنیاد ڈالنا، تو اسی سے لفظ بنی آدم، بنی اسرائیل، کیونکہ وہ اولاد جو ہے، اولاد ایک خاندان کی بنیاد ڈالتی ہے، اور اسی بنی سے پھر لفظ ابن نکلا جو کہ بیٹا ہے، کیونکہ بیٹا بھی خاندان کی اولاد ڈالتا ہے، بنیاد ڈالتا ہے۔ لیکن ہم نے الممدوح میں ابن کو الگ لکھا اور ساتھ بتا دیا کہ ان کا مادہ ہے بنی، لیکن ہمارا مقصد آسانی فہم ہے، اور پھر اس کے ماخذ ہم نے ابن والے لکھ دیے، اور بنی جو بے سیریز میں آئے گی تو بے میں بنی کے آگے اس کے ماخذ ہم نے لکھ دیے جو بنی کے ساتھ ہیں، وہ آگے ہمیں جب جائیں گے بے پہ تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اب ابن کے ساتھ دیکھیے، اس کا انگلش میں میننگ ہو گیا سن، پروجنی، ٹو بیس، ٹو لے فاؤنڈیشن، ٹو بلڈ۔ Ibn and Bani have the same root word, that is Bani, but for ease of understanding in al-Mamdu, they are written as separate root words with segregated derivatives. ان کے ڈیریویٹو ہم نے الگ الگ کر دیے۔ اب ہم غور میں صرف کامن جو ہمیں آسان فہم ہے نا ان کو زیادہ کروں گی، کیونکہ اتنی آسان تو قرآن کی لینگویج نہیں ہے، بہت سالوں کی محنت چاہیے، لیکن ابھی ہم جس لیول پہ ہیں، تیسری اور چوتھی سیڑھی جس کی میں بات کرتی ہوں، تو تیسری اور چوتھی سیڑھی والے جو ڈیریویٹیوز ہیں ان کی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ابناءکم، تو ابن کی جمع ہوگی ابنا، اور ابناء اور کم ہو گیا تم صیغہ جمع جو ہم نے علامات میں تحلیل کیا، تو ابناءکم یعنی کہ بیٹے تم لوگوں کے، جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی صیغہ جمع ہے اور بیٹے بھی صیغہ جمع میں ہیں۔ ابن ہو گیا ایک بیٹے کی بات ہو رہی ہے، ابناءہم بیٹے ان کے، ہم کیا ہو گیا وہ صیغہ جمع اور وہ کیا ہے وہ مذکر، ابناءنا بیٹے ہمارے، نا کیا ہے ہم، پھر ابناءنا کے ساتھ ابناءنا کا بھی یہی مطلب ہے، یہ تھوڑا سا فرق سے لکھا گیا قرآن کریم میں، اس کی ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ابناؤکم بیٹے تمہارے، تو اس میں واو کے اوپر حمزہ ہے اور اس پہ پیش ہے۔ ابنائکم یہ بھی بیٹے تمہارے، تم صیغہ جمع، ابناؤ بیٹے ان کے، واو جو ہے واو الف غائب، بیٹے ان کے نہیں، بیٹے جو کہ غائب ہیں، ابناؤ بیٹے اور غائب جمع غائب، ابنی ابنئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ابن یہ بنی نہیں ہے، ابن اور چھوٹی ہے مطلب میرا، تو بیٹا میرا، اچھا جی، ابن ہو تو بیٹا اس کا، ایک بیٹا اور اس کون ہے، اس بھی
صیغہ واحد ہے. اس طرح یہ دیکھیں ابن کا بیٹا تمہارا، تم مذکر کا، ابنائہن بیٹے ان کے، اور یہ ان کون ہے؟ یہ ان ہے صیغہ مونس جمع. اور یہ سارے دیکھیں پھر اس کے جتنے ڈیریویٹیوز ہیں قرآن پاک میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا یہاں پہ بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے اور بیٹے کے ساتھ جن علامات میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے تو ہمیں وہ سمجھ آنا چاہیے کہ اچھا کچھ اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے ابو، اباوا. ابو جو ہے اس کو ہم اردو میں بھی ابو کہتے ہیں، باپ ہے. تو ابو سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ابو کا ذکر ہو رہا ہے. ابو ہوتا ہے اصل ہونا، بنیاد ہونا. تو باپ بھی کسی خاندان کی اصل یا بنیاد ہوتا ہے. اس کی انگلش میننگ کیا ہوگا؟ فادر، ٹو بی ریل، ٹو روٹ اور فاؤنڈ. اب دیکھیں اس کے بھی اسی طرح جس طرح اکم اور ابنا اکم ابنائم، تو اسی طرح ہم اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں. آبائکا، تو آبا جو ہے یہ ابو کی جمع ہو گئی. تو آبائکا کا کیا ہے؟ تم مذکر. تو تمہارے باپ، تو باپ ایک سے زیادہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ تمہارے باپ دادا. یہ ٹھیک یہ ہو گیا نا، باپ دادا ہوتے ہیں نا، باپ کا باپ اور اس کا باپ، وہ صیغہ جمع میں آ گئے. آباؤنا باپ دادا ہمارے، آباؤہم باپ دادا ان کے، ان کون؟ ان مذکر. ٹھیک ہے جی. آباءکم باپ دادا تم صیغہ جمع کے. ابواہو کس کے باپ؟ اس کے، اس مذکر کے. تو یہ الحمدللہ اب آپ دیکھ لیں ڈیریویٹیوز. یہ ابو کے سارے ڈیریویٹیوز جو قرآن پاک میں ہیں وہ یہ والے ہیں. لی ابی ہی، اپنے، اس نے اپنے باپ سے کہا. ٹھیک ہے. لی ابی ہی، لی لیے، ابی ابو ہی اس کا، اپنے باپ سے اس نے کہا یا کیا کے لیے، یعنی اس کے باپ کے لیے یہ بن گیا. ابائہم یا آبانا، اے باپ دادا ہمارے. ٹھیک. الحمدللہ کتنا یہ آسانی فہم اس میں ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے. اور وہی آ گیا آبائہن باپ دادا ان مونس جمع کے. تو الحمدللہ رب العالمین کچھ ہم بہت کامن ڈیریویٹیوز کو اسی طرح آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے تاکہ ہماری فہم بڑھے انشاءاللہ. صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے بھی شیئر کیجیے. جزاکم اللہ خیر.